الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم. اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، ہمارے سامنے جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ عزیزم مولوی محسن سلمہ کے نکاح کی مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے. مولوی مستقیم کی نکاح کی مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے. تو اس عنوان سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں کچھ لب کشائی کرنی ہے. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کو بالکل آسان کر دیا ہے. جیسے ہوا ہے، پانی ہے، جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اسی طرح نکاح یہ ایک ایسی ضرورت ہے، سماجی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ایک عفت والی، عصمت والی، ایک عزت والی زندگی گزارنا آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. تو اس لیے جب اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ ضروری چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں تو اللہ اس عمل کو بھی کیسے مشکل بناتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان ہی نہیں، آسان ترین بنا دیا ہے. اتنا آسان ترین کہ دو گواہوں کی موجودگی میں دلہا ایجاب و قبول کر لیتا ہے، نہ کوئی خرچہ نہ کوئی چرچا. یہ جو جھمیلے ہیں وہ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ اسلام نے سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب ہی نہیں دی بلکہ فضائل بھی بتلائے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان اعظم النکاح برکتاً ایسر مؤونۃ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ برکتوں سے لبریز، نورانیت سے لبریز اگر کوئی نکاح ہے تو جس میں خرچہ کم ہو. لیکن آج ہم سماجی دباؤ کی وجہ سے، سماجی شو کرنے کے لیے اس عبادت کو بہت ہی بھیانک طریقے سے انجام دیتے ہیں، بلکہ خلاف شریعت باتوں سے انجام دیتے ہیں. حالانکہ یہ تو ایک عبادت ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز تو کتنی عبادت ہے، جتنی دیر آپ نماز میں مشغول رہتے ہیں، 15 منٹ 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے. روزہ صبح سے لے کے شام تک کا ہوتا ہے. لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ جب سے آدمی نکاح ہوا، قبیل ہوا، بولتا ہے، قبول کرتا ہے،
جب تک کہ وہ طلاق نہیں دیتا تب تک کہ جو ہے یہ عبادت کے بندھن میں رہتا ہے. سوتے بھی عبادت, جاگتے بھی عبادت, چلتے بھی عبادت, پھرتے بھی عبادت, ہر حال میں عبادت. بتاؤ ایسی کوئی عبادت ہے؟ کتنی عظیم عبادت کہ آدمی کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے, لیکن ہمیں معلوم نہیں, ہمارے نوجوان کو معلوم نہیں کہ نکاح کیسے کرنے کا, کس نیت سے کرنے کا. حدیث شریف ترمذی شریف کی روایت ہے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم, 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا منہم الناکح یرید العفاف, وہ نکاح کرنے والا نوجوان کہ اس کے نکاح کا منشا اپنے کیریکٹر کی حفاظت, اپنے اندر عفت پیدا کرنا, اس کا اگر یہ مقصد ہے تو اللہ فرماتے کہ میرے ذمہ اس کی مدد کرنا ہے. بتاؤ کوئی بڑا آدمی یہ کہہ دے کہ تم فکر مت کرو نا, یا شادی کر لو نا, میں بیٹھا ہوں گا, تو آدمی کتنے بالکل فری ہو کے شادی کرے گا کہ بھائی فلانے صاحب نے اپنی ذمہ داری لے لی. اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ تم نکاح کرو, عفت معابی کی نیت سے نکاح کرو, میں مدد کروں گا. تو اتنی بڑی عبادت ہے دنیا کے اندر, اس دھرتی کے اندر. نکاح کو عبادت کا کانسیپٹ اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو واحد دین اسلام ہے, اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں جس نے اس کو عبادت قرار دیا ہو. اس کو بندھن اور ایگریمنٹ قرار دیتے ہیں, یہ اسلام اس کو عبادت قرار دیتا ہے. یہ عبادت ہے, بلکہ عظیم عبادت ہے, بلکہ سارے رشتوں کا سرچشمہ اور منبع ہے. جتنے رشتے دنیا میں بنے ہیں اسی رشتے سے بنے. آسمانوں پر سب سے پہلا رشتہ اللہ نے جو بنایا وہ میاں بیوی کا بنا ہے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ سارے رشتوں کے ہم رعایت کرتے ہیں, ہر رشتے کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک عورت کا رشتہ ایسا ہے کہ آدمی جو ہے اس کی اتنی خیال نہیں کرتا ہے, خصوصاً جوائنٹ فیملی میں. جب جوائنٹ فیملی میں آدمی رہتا ہے, کل پرسوں ایک آدمی ملا تو મને ખબર છે કે મારી બહેનનો 100% વાંક છે, પણ મારી બહેન છે નહીં. تمہاری بہن ہے تو کیا ہو گیا؟ تو جب تم جانتے ہو کہ تمہاری بہن کا قصور ہے کہ نہ ہماری بہن سے ہماری قصور بلائے نا. اب بتاؤ میرے بھائیوں, آج جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں, ابھی مولانا کھاتے کھاتے مجھے بتا رہے تھے آپ کے امام صاحب کے بچوں کو لوگ لڑکیاں نہیں دیتے. تو کیوں دیں گے لوگ لڑکیاں؟ اپنا جگر کا ٹکڑا نکال کے دیتے ہیں. جو لڑکی کا باپ ہے اسے پوچھو کہ تم لڑکی جو الوداع کر رہے ہو وہ ایک اللہ کی شریعت کی لاج رکھتے ہوئے الوداع کر رہے ہو, لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے. معمولی سی غلطیوں پر مارنا, معمولی سی غلطیوں پر انسلٹ کرنا. آج کون انسلٹ برداشت کرتا ہے؟ جانور بھی انسلٹ برداشت نہیں کرتا, وہ بھی بیٹی مار دیتا ہے. تو ہم انسان کیسے انسلٹ برداشت کرے گا؟ 4 آدمیوں کے بیچ میں بچی کا انسلٹ ہو جائے کیسے برداشت ہوگا؟ اس کے ماں باپ کا انسلٹ ہو جائے. اور اسی ملک میں بہت بڑے اللہ والے ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کے پاس ایک بزرگ آئے, بڑی عمر کے تھے. ان کو پوچھا, غور سے سنو, دنیا دیکھا کلندر ہرچے گویت دیدہ گویت. ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو بہت لمبی عمر پائی, بہت لمبی عمر پائی, اللہ نے آپ کو بہت ایکسپیرینس دیا, دنیا دیکھنے کا موقع دیا, آپ کی کوئی کمنٹ ہو تو آپ بتاؤ, آپ کیا کہنا چاہتے, کوئی پیغام, کوئی ایسی بات. انہوں نے کہا کہ میں ایک بات کہوں, میری دلی تمنا ہے کہ اللہ پاک کسی کو لڑکی کا باپ نہ بنائے. ایسا کہا کہ اللہ پاک کسی کو لڑکی کا باپ نہ بنائے. ایسا کب کہا ہوگا؟
یہ جلا ہوا آدمی یہ بولتا ہے، جو اندر سے جل گیا ہو، برداشت کرتے 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 تھک گیا ہو۔ ہمارے ایک محسن ہے، ایک کی ایک بیٹی ہے اور کروڑ پتی آدمی ہے، وہ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب جب میری بیٹی کا فون آتا ہے، میری لڑکی کا فون آتا ہے تو میں پہلے درود شریف پڑھتا ہوں اور درود شریف پڑھ کے فون اٹھاتا ہوں، تو خبر نہیں ہوا سے خبر نہیں ہوا۔ کیوں ایسا؟ باپ کو کیوں ایسا ہوتا رہتا ہے؟ کیوں فری باپ نہیں سوتا؟ شادی کرانے کے بعد بھی باپ پریشر میں، اس لیے کہ ہمارا سماج دگلی پالیسی چاہتا ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے تو چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی نہ ستائے، میری بیٹی پر کوئی ظلم نہ ہو، اور دوسرے کی بیٹی جو تم بہو بنا کے لائے ہو تو کیا یہ نوکرانی ہے؟ یہ خادمہ ہے؟ یہ بھی تو کسی کی جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بھی تو بیٹی ہے۔ یہ دگلی پالیسی ہے آج جو ساس کہلاتی ہے۔ عام متن سماج کی بات ہے، کسی کے اوپر بات نہیں ہے، عام متن سماج کی بات یہ ہے کہ ساس اپنی بہو پر ظلم کرتی ہے۔ تو ذرا سوچنا چاہیے کہ ایک دن تم بھی تو اس گھر میں بہو بن کے آئی تھی، دلہن بن کے تم بھی تو اس گھر میں آئی تھی۔ اگر تمہارے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا جاتا تو کیا تم اس مرحلے تک پہنچتی؟ بلیشور ایک جگہ ہے، ڈابھل کے قریب ایک جگہ ہے بلیشور، وہاں کا قصہ ہے۔ 15 شعبان کی رات تھی، ایک آدمی پولیس اسٹیشن میں تھانے میں گیا اور پولیس والے کو کہتا ہے کہ مجھے اریسٹ کر لو، بس مجھے اریسٹ کر لو۔ پولیس والا کہتا ہے بھائی پاگل ہے پاگل، یہاں سے لوگ چھپنا چاہتے تو آنا چاہتا ہے کہ نہیں میرے کو بس اریسٹ کر لو اریسٹ کر لو۔ وہ ایک بس پولیس والے سے، پولیس والے ہر گئے بھائی ہے کیا بتاؤ تو صحیح کیا ہے، کیوں اریسٹ کریں گے تم کو، کیوں جیل میں ڈالیں گے؟ کہ میں 2 نوجوان لڑکیوں کا باپ ہوں، 2 نوجوان لڑکیوں کا باپ ہوں، اس سماج سے میں تنگ آ گیا تھا تو اس کی وجہ سے میں میری 2 لڑکیوں کا اپنے ہاتھ سے خون کر کے آیا ہوں، آپ مجھے جو ہے جیل میں ڈال دو۔ یہ بلیشور کا قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں نکاح ہو جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس رشتے کی قدر کرو۔ لڑکا لڑکی بیچارے چھوٹے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، انجوائے کرنے کے دین ہوتے ہیں، گھر والوں کے ایسے پریشر آتے ہیں کہ بیچاروں کو اسی زمانے میں سب ساری ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہے، الگ ہو جاتے ہیں، تو اب بیچارہ گھر کیسے چلانے گا، مہنگائی کے زمانے میں کچھ ایکسپیرینس نہیں ہے، تو ان کو جو حقیقی انجوائے ملنا چاہیے وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے فیملی کا فریضہ ہے کہ جو نئی شادی ہو رہی ہے کم از کم ان کو 2 3 4 5 سال سپورٹ کر کہ بھائی تم ویل سیٹ ہو جاؤ، جب تم ویل سیٹ ہو جاؤ گے کمپلیٹ تو پھر تم کو سب کو الگ کریں۔ آج ہمارا سماج ایسا ہو گیا ہے کہ لڑکی کی قدر نہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں یاد رکھو، میں نے جو آیت پاک آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ ہر نعمت کا سوال کرے گا، ہر نعمت کا سوال کہ یہ نعمتیں جو میں نے دی تھی اس کی کیا قدر کی، اس کا کیا حق ادا کیا۔ اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن جو بڑی نعمت ہے دولت عورت، یہ 2 بڑی نعمتیں ہیں۔ ہمارا سماج ان دونوں ہی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، دولت کی بھی ناقدری ہے، عورت کی بھی ناقدری ہے۔ دولت بھی جس کو اللہ نے دی ہے پوچھو وہ کیسے استعمال کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میرا اپنا مال ہے، ارے تمہارا اپنا مال نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، عاریت کے لیے دیا ہے، اسے استعمال کرو، اللہ کو راضی کرو، مخلوق کا حق ادا کرو، اس کے لیے دیا ہے، عیاشی کرنے کے لیے نہیں دیا، شریعت کے قانون کو توڑنے کے لیے مال اللہ نے نہیں دیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں دولت کی بھی قدر نہیں ہے، عورت کی بھی قدر نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں ہمیں عورتوں کی قدر کرنی چاہیے،
عورتوں کی قدر کا مطلب یہ نہیں آپ ناراض ہو جائے کہ بھئی یہ لڑکی والوں کی طرف سے وکیل بن کے آیا ہے کہ لڑکے کی طرف سے ہے، تو ایسا نہیں ہے. لڑکی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سر پہ بٹھا دو، لیکن عزت تو دینی چاہیے نا، ایک عزت دینی چاہیے. آج کوئی بھی معمولی آدمی آپ کے گھر میں آری ہوتا ہے، اس کو بھی آپ عزت نہ دے تو کل سے وہ چھوڑ دے گا کہ پٹیل نو دماغ خراب ہے یار، پٹیل تو એવું સમજે કે જોણે કે બસ એ રાજીવ ગાંધીનો છોકરો છે، وہ چھوڑ دیتا ہے. اس کو ہم بھائی بھائی کرتے ہیں، بلکہ دیکھا گیا ہے کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام کرنے والے لوگوں کو اسکوٹر لے کے لینے جاتے، عزت دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اصل چیز ہے عزت دو، عزت لو. اگر ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو سامنے والا خود عزت دے گا. لڑکی کوئی پاگل نہیں ہے، جب لڑکی دیکھے گی کہ یہاں مجھے اس گھر میں رسپیکٹ مل رہا ہے، احترام مل رہا ہے، ہر کوئی مجھے اچھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی ان کو اپنا ممبر سمجھے گا. لڑکے کے ماں باپ اس کے ماں باپ ہو جائیں گے، لڑکے کا گھر اس کا گھر ہے. تو یہ عظیم رشتہ جو دو بول کی بنیاد پر اللہ دیتا ہے، نکحتھا قبلتھا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ رشتہ دیتا ہے، اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے اور حتی الامکان یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے اس کا خیال. میرے بھائیوں، اگر کبھی دل میں غلط خیال آتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. لیکن ہمارا نوجوان ہے کیا ہے، تھوڑا سا کوئی ریزن نہیں، تھوڑی سی گڑبڑی ہوئی اٹھا کے 3 طلاق دیتا ہے. 3 طلاق کے سوا اس کے منہ سے نکلتا نہیں. اب مفتی صاحب کو پریشان کرے گا نا یار، ان کو وہ غصہ میں آتا ہے، ارے یار وہ تو یار، ارے یار جب تم بول رہے تھے تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ بھائی اس کے پیچھے کتنا بھیانک چیز ہے. اب تم مفتی صاحب کو پریشان کر رہے ہو اور کوئی کہہ رہے ہو کوئی وکلپ نکالو، کوئی ایسا راستہ نکالو. میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا. بولتے پہلے سوچنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی، ناراض تو جو ہے گھر کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ کے مسجد میں آ گئے، گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے، سوئے ہوئے تھے. دیکھو یہ واقعات ہم کو گائیڈ لائن کر رہے ہیں کہ جب ان کے گھروں میں جھگڑے ہوئے تو ہمارے گھروں میں بھی ڈیفینیٹلی جھگڑے ہوں گے. تو کیا کرنا کہ بھائی جب گرما گرمی کا ماحول ہو تو گھر سے نکل جاؤ، تو شانت ہو جائے گا ماحول، پھر آ جاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا قم یا ابا تراب. یہاں سے ان کی کنیت پڑی ابو تراب. قم یا ابا تراب. کچی مٹی کی مسجد تھی، مٹی صاف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہاتھ پکڑا لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس. بیٹی کا ہاتھ پکڑا، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہو کہ ہماری صلح ہو گئی. کچھ پوچھا نہیں کس کا قصور ہے، کیا ہوا، کہا بس کہو کہ ہماری صلح ہو گئی. یہ سسر کا رول. اور آج ہمارے زمانے میں لڑکے کا باپ خبردار جو بولائی بھی تو خبردار جے اڈین نہ کو نہیں بلاونی، خبردار یہ نکلے گا پٹیل کے منہ سے. یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی لیٹ گو کرو. بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ بہت بھاری غلطی. ہمارے پڑوسی ملک کے بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکی کی 2 غلطیاں ایسی ہے جو معاف نہیں ہو سکتی، باقی ساری غلطیاں ایسی ہے جو معاف کرنے کے قابل ہے. ایک غلطی لڑکی کی ہے بدن کی چوڑی. بدن کی چوڑی آپ سب سمجھتے ہیں کہ بدن کی چوڑی یہ معاف کرنے کے لائق نہیں ہے. اور مال کی چوڑی، اگر مال کی چوری کرتی ہے یا بدن کی چوری کرتی ہے، یہ 2 گناہ اس کے معاف نہیں ہو سکتے. باقی سارے گناہ، مثلا کھانے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، کام کرنے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس طرح کی باتیں یہ سب لیٹ گو کرنے کے قابل ہے. تو اس لیے جب وہ ہمارے گھر کوئی لڑکی آئے تو اسے اپنے گھر کا ایک ممبر سمجھ کر اس کا مائنڈ بنانا چاہیے، اپنے گھر کے ماحول سے واقف کرنا چاہیے. آج ہوتا یہ ہے کہ گھر لڑکی نئے ماحول میں آتی ہے، نئی فیملی میں آتی ہے،
تو کوئی آدمی انٹروڈکشن نہیں کرتا، لڑکا لڑکی آپس میں مل کے بیٹھ کے باتیں نہیں کرتی. حالانکہ دلہے کا فریضہ ہے کہ پہلی رات کو بٹھائے جو ماں گھرનો માહોલ આવો છે وہ گھبراتی نو موٹا ہاتھے چھو. یہ لڑکی کو کہنا چاہیے کہ جو ماں موٹا بھائی نو غصو ہے وہ خراب ہے، ہماری موٹی بھابھی ہے نے آવું کرے. یہ لڑکے کا یہ فریضہ ہے کہ پہلی رات کو اپنی دلہن کو واقف کرائے کہ دیکھو ہمارے گھر میں ایسا ایسا مزاج ہے، મારી માં છે ને છે થોડો તીખો બધું તો તારીફ કરીશ નહીં તો બધું તારું કોમ કરશે. ایسا سمجھاؤ عورت کو، اور ایسا سمجھاؤ گے آپ تو اب اس کو سمجھ آ جائے گا کہ مجھے کیسے اس گھر کو ہینڈل کرنے کا، کیسے لک آفٹر کرنے کا، کیسے میں ایک گھر کو لے کے چلوں. تو اس طرح سے تھوڑا بہت اب ہمارا نوجوان بیچارہ جو ہے کب میں اپنی جو ہے جذبات نکالوں، کب اپنے جذبات نکالوں، تو کچھ ارے پہلے اس سے جو ہے تھوڑے اچھے سے اچھا. دوسری غلطی ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، معاف کرنا مسجد ہے لیکن اب میں ایک بات بتاتا ہوں. لڑکی کو کبھی اس کا پاسٹین، اس کا ماضی مت پوچھو. لڑکی کو کبھی اس کا ماضی مت پوچھو، شرمندہ مت کرو. اگر تم اس کا ماضی پوچھتے ہو تو وہ تمہیں ماضی پوچھے گی تو تم بھی حیران ہو جاؤ گے. بس صبر سکون کے ساتھ نہ تاڑو کسو لفڑو نہ کہ نہیں، یہ کوئی بات ہوئی. اس طرح سے جو ہے شرمندگی ہوتی ہے، ایسے رشتے نبھتے نہیں ہیں. وشواس، اعتماد دنیا میں بہت بڑی چیز ہے. ایک لائف پارٹنر جس کو آپ بنا رہے ہو تو اس پر تو اعتماد ہونا چاہیے. بزنس پارٹنر پر اعتماد کرتے نہیں کرتے، پورا بزنس سونپ کے چلے جاتے ہیں، حج کرنے چلے جاتے ہیں، آپ لوگ پارٹنر چھ نہیں آئے. تو یہ لائف پارٹنر ہے. لائف پارٹنر پر بھی آدمی کو بھروسہ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، بھروسے اور اعتماد سے دنیا چلتی ہے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ لڑکی کو سمجھانا چاہیے، چھوٹی بہت غلطیاں ہو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. ماں کی غلطی ہے تو ماں کو بھی سمجھانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ماں یعنی ماں بس غلط ہو صحیح ہو بس ماری ماں میں کہوں نہیں ماری مانی آگر نہیں کسو نہیں. ارے بھائی تمہاری ماں غلط ہو تو بھی. ہمارے مولانا کہتے تھے کہ دیکھو اللہ پاک نے دو کان دیے، یہ ایک کان ہے یہ دوسرا کان ہے، اور بیچ میں اللہ نے بھیجا دیا ہے، دماغ بیچ میں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک کان سے ماں کی سنو، بہن کی سنو، اور دوسرے کان سے وائف کی سنو، اور یہ بھیجے سے فیصلہ کرو کہ رائٹ کون، ماں بہن کے وائف. جو رائٹ ہو اس کی طرف رہو، جو رونگ ہے اس کو پیار ادب سے بتاؤ، چاہے تمہاری بہن ہے، چاہے تمہاری ماں ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اس کو آپ اس کی غلطی بتاؤ کہ ماری નાના ખોટું છે، આ તમારી ભૂલ છે. ગમે તેવું હોય તમે મારી માં છો કંઈ નહીં પણ તમારી ભૂલ છે. આની જગ્યાએ તમારી છોકરી હોત તો તમારી છોકરી હાથે તમે આવું કરત. یہ سمجھانے کا طریقہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. الحمدللہ اتنی عمر میں اللہ پاک نے بہت میتروں میں جانے کا ہم کو موقع ملتا ہے. گاؤں گاؤں جاتے ہیں ایسے میتر کے اندر، تو اس طرح کے جھگڑے بہت فیملی میں آتے ہیں، بہت جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ مائنڈ بنایا نہیں جاتا ہے، اور لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے. ایک جگہ پر طلاق کا معاملہ آیا، پوچھا ریزن نکالا، بھائی کیسے؟ تو اس کا ریزن نکلا کہ لڑکے کے کپڑے کو آئن نہیں کی تھی، یہاں سے جھگڑا شروع ہوا. جھگڑا یہ آئن سے شروع ہوا، طلاق پہ ختم ہوا. اب بتاؤ یہ بھی کوئی ریزن ہے؟ تو میرے بھائیوں اس مقدس رشتے کی قدر کرو. جب ہم قدر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری سسرال والے، ہمارے دوسرے رشتہ دار بھی ہماری قدر کریں گے. اللہ پاک کی یہ نعمت ہے، ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. جب نعمت چھین جاتی ہے تب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ نعمت کیا چیز تھی. ابھی اس عورت کی قدر آپ کو معلوم نہیں ہوگی. یہ عورت جو ہے نا اس کی قدر ابھی معلوم نہیں ہوگی آپ کو. جب آپ جو ہے یہ حاجی صاحب کی عمر کے ہو جائیں گے نا اور بسترے پہ آ جائیں گے، دیکھیں گے تو لڑکا بھی پیشاب نہیں کرائے گا، نہ آنے والی بہو بھی کچھ نہیں کرے گے، تو خوداری ٹھوٹ کھایا کرے. لیکن وہی تمہاری جو وائف تھی نا اجیوڑی ایک نہ بھائی ہمارا حاجی صاحب گمے تھے، ہم تو پوری فیملی کو چھوڑ دے گی آپ کے لیے.
آپ کی خدمت کرے گی. آپ بسترے میں ہیں، ہسپتال سے لے کر کے گھر تک آپ کا پورا ساتھ دینے والی وائف ہوتی ہے. تو اس لیے بھائیوں، اپنی اپنی اہلیہ کی قدر کرو، اس کے حق ادا کرو. انشاءاللہ آپ اس کو محبت دیں گے تو وہ جانور نہیں ہے کہ آپ سے محبت نہ کرے، وہ بھی جواب کے اندر آپ کو محبت پیش کرے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہمارے تمام نوجوانوں کو شرعی دستور کے مطابق نکاح والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے الفاظ سن لو آپ، اور جاتے جاتے پھر ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں کہ نکاح کو تم شریعت کے سنت کے مطابق وہ زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا میٹر پیدا نہیں ہوگا کہ جس سے آپ کا دماغ خراب ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شریعت سنت کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو پھر گھروں کے اندر وبال نہیں پیدا ہوگی تو کیا ہوگی. چلتے چلتے ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، ولی اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے تھے، بیان القرآن نام تفسیر کا. لکھنے بیٹھے تو لکھتے لکھتے ایسا حال ہو گیا کہ جیسے بس دماغ کسی نے جکڑ لیا، کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہے. کبھی کبھی ہمارا بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دماغ کام ہی نہیں کرتا، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کرے کیا کرے. تو حضرت سوچ رہے ارے یار کیا ہو گیا، کچھ مضمون بھی نہیں آ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیا لکھوں کیا نہ لکھوں. بہت غور و فکر کیا، بہت غور و فکر کیا تو انہیں یاد آیا کہ پیرانی صاحبہ جو تھی، یعنی ان کی اہلیہ حجیانی پیرانی صاحبہ، انہوں نے کہا تھا کہ میں شادی میں جا رہی ہوں ایک دعوت میں، وہ مرغیاں جو ہے رکھی ہے تو ان کا پانی اور دانے کا خیال کرنا. تو حضرت کو جیسے خیال آیا وہاں گئے، کھولا، دانا پانی دیا، پھر اپنی جگہ پر آ کے بیٹھے تو وہ پھر مضمون آنا شروع ہو گیا، دماغ کام کرنا شروع ہو گیا. تو حضرت نے اندازہ لگایا کہ اللہ بتلا رہے تھے کہ ایک مخلوق وہاں پیاس سے پیاسی مر رہی ہے اور تو یہاں قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھا ہے. قرآن میں یہ سب تو لکھا ہے کہ مخلوق کو بھوکے مت مارو. تو بتلایا کہ دیکھو ایک مرغیوں کو ستانا یا مرغیوں کا حق ادا نہ کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں. تو جس گھر میں عورت پر ظلم ہو رہا ہو، جس گھر کے اندر جو ہے لڑکیوں پر ظلم ہو رہا ہو، تو وہ گھر کیسے آباد ہوگا. اس لیے بھائیوں، اگر آپ اپنی فیملی بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، تو گھر کے ہر ممبر کو عزت دو، چھوٹا بڑا، لیڈیز جینٹس، ہر ایک کو عزت دو، ہر ایک کا حق ادا کرو. انشاءاللہ آپ کی فیملی آگے بڑھے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.